ارب ڈالر سالانہ کے حساب سے. تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے جنرل صاحب، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ واقعی ایک بڑی اچیومنٹ ہے؟ یس، بہت بڑی اچیومنٹ ہے انڈر پریزنٹ سرکمسٹانسز، جبکہ ہمیں فائنینشلی ہم بالکل بروک ہیں اور ہم کبھی آئی ایم ایف کی طرف دیکھ رہے ہیں، کبھی کہیں دیکھ رہے ہیں. ڈیمز ہم نے بنانے ہیں، اس کے لیے پیسہ کہاں ہے، کہاں سے لائیں؟ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے. لیکن میں اس کے بعد میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں. وہ ملک جو قرضوں پہ اور پیسے مانگنے پہ گزارا کرتا ہے وہ طاقتور نہیں ہو سکتا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹائم آنا چاہیے کہ ہمیں ان سے کچھ نہیں لینا چاہیے. تیل میرے زمانے میں بھی وہ 70,000 بیرل تیل دیا کرتے تھے ہمیں جب میں آیا تھا، 70,000 بیرلز آف آئل. تو ایک وقت آیا کوئی 1.5-2 سال بعد انہوں نے بند کر دیا تیل دینا. تو یہ پرائم منسٹر وغیرہ میرے پاس آئے، فائنانس منسٹر شوکت عزیز، کہ سر ادھر جائیں ان سے کہیں یہ تو بند نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا دیکھو میں بھیک مانگنے نہیں جاتا، میں دینے جاؤں گا، لینے نہیں جاؤں گا، مانگنے نہیں جاؤں گا. بند کر دیا ہے، بند کرنے دو. آپ گزارا کریں، آپ اپنے ریسورسز کو دیکھیں اور اس میں گزارا کریں. تو وہی ہوا. میں نہیں گیا، میں نے ان سے نہیں مانگا اور ہم نے بالکل گزارا کیا، اچھا گزارا کیا. اور اس کو پھر ایٹیٹیوڈ میں چینج یاد رکھیں کہ جب اس میں دوسرے ملکوں کے ایٹیٹیوڈ میں چینج آ جاتا ہے. جب آپ جاتے ہیں آپ بھیکنے مانگتے ہیں تو ان کا ایٹیٹیوڈ اور ہوگا. اور اگر آپ کچھ نہیں مانگتے ہیں اور بلکہ دینے کو جاتے ہیں کہ آپ اپنی طاقت، اپنی جو ریسورسز ہے اس کو استعمال کریں گے ان کی ڈیفینس کے لیے یا ان کی بقا کے لیے، تو وہ آپ کو دوسری نظر سے دیکھے گا. تو وہ ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں عمران خان کو بھی یہ باتیں سمجھنی چاہیے کہ ابھی تو لے لیے ہیں لیکن اس کے بعد بار بار مت لیں. ہر دفعہ کہ پاکستان کی اپنی ریسورسز ڈیولپ ہوں گی اور ہم کسی سے نہیں مانگیں گے. سر یہ جو اقتصادی پیکج ملا ہے سعودی عرب سے، اس سے ایک چیز اور یہاں پہ طے ہو گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ نواز شریف اور سعودی عرب لازم و ملزوم ہے ایک دوسرے کے لیے، اور اب جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو دوستی شاہ سلمان اور ولی عہد محمد بن سلمان کے دور میں یہ شروع ہوئی ہے، اور آغاز بڑا اچھا آغاز ہے اس کا. تو لگتا ہے کہ اب وہ جو ایک فیکٹر تھا، وہ جو ایک نارم بن گیا تھا، ایک جارگن بن گیا تھا، نواز ان سعودیہ اینڈ سعودیہ ان نواز، وہ شاید ختم ہو گیا. ہو سکتا ہے، لیکن جو ایک جب دفعہ ریلیشن شپ میں کریکس پڑ جائیں نا اگر، تو وہ کریک ہیل کرنے میں ٹائم لگتا ہے، اتنی جلدی ہیل نہیں ہوتے ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم نے اپنا رویہ، فورن پالیسی کچھ امینڈمنٹ کر کے ان سے اب دوستی کر رہے ہیں ہم، تو وہ ہیل ہو جائے گا. لیکن فی الحال وہ ہم سے، مجھے معلوم ہے کہ بہت ناراض پاکستان سے ہیں، اس لیے وہ انڈیا کی طرف زیادہ جھک رہے تھے. تو مجھے امید ہے کہ ہماری اس چینج ایٹیٹیوڈ سے ان سے دوستی ہماری ویسی ہو جائے گی قائم جیسے پہلے تھی. اس کا بہت فائدہ ہوگا، ہمیں بھی ہوگا، انہیں بھی ہوگا. تو یہ پرسو کرنا چاہیے. اور جہاں تک آئی ایم ایف وغیرہ کا تعلق ہے، آئی ایم ایف سے لون میں نے ریفیوز کیا تھا. آخری لون تھا ایک ان کا $300 ملین جو ہمیں ڈیو تھا، اور وہ دینے آئے تھے کہ $300 ملین دے رہے تھے کہ یہ دیں. میں نے ریفیوز کیا، یہ ریفیوز کہ ہمیں نہیں چاہیے. بڑا انہوں نے، کیونکہ وہ تو ان کا انٹرسٹ اس میں ہوتا ہے، وہ دیں اور انٹرسٹ کمائیں. ہم نے پھر بھی ریفیوز کیا اینڈ وی ڈڈ ناٹ ٹیک. دیٹ واز دا اینڈ آف آئی ایم ایف لونز. تو یہ ہمیں اپنے ملک کی جو انٹرسٹ ہے وہ دیکھتے ہوئے، وہی جیسے میں کہتا ہوں، کسی سے مانگنا اور لینا از ناٹ ایز گڈ ایز نہیں لینا چاہیے، کچھ نہیں مانگنا چاہیے کسی سے. لیکن سر ایک بات جو ہے وہ اس پورے سینیریو میں جو سامنے آئی، وہ یہ کہ عمران خان صاحب نے اور ان کی گورنمنٹ نے
خاص طور فائنانس منسٹر سے جب گفتگو ہو رہی تھی مختلف جگہوں پہ، تو انہوں نے یہ کہا کہ اب یہ ضرور ہوگا کہ اگر IMF سے ہم نے قرض لیا بھی تو اس کا بوجھ عوام پہ اس طرح سے نہیں ہم ڈالیں گے، کیونکہ ہمارے پاس ایک بیل آؤٹ ضرور موجود ہے جس سے عوام کو ہم ریلیف دے سکتے ہیں، اور ہم ماضی کی حکومتوں کی طرح، یہ پچھلے 10 سال میں جو 2 جمہوری حکومتیں رہی ہیں، ان حکومتوں کی طرح ہم جعلی سبسڈیز نہیں دیں گے اور ملک کا بیڑا غرق نہیں کریں گے، جو حقیقت ہوگی عوام کو شیئر کریں گے تاکہ عوام کا اعتماد رہے۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے سر؟ صحیح بات ہے۔ دیکھیں IMF سے تو لون لینا ابھی وہ تو ہماری ایک کمپلشن ہے، ہم اس بغیر گزارا ہی نہیں کر سکتے ہیں، تو جب ہم گزارا ہی نہیں کر سکتے ہیں تو لینا پڑے گا، وہ پھر ہاتھ پھیلانے پڑیں گے۔ یہ چاہے وہ جتنی بھی شرم کی بات ہو، لیکن ہمیں قبول کرنا پڑے گا۔ یہ وہ تو جب آپ انٹرنلی اسٹرانگ ہو جائیں پھر آپ IMF سے کہیں کہ بس تھینک یو ویری مچ، اب ہمیں کچھ نہیں چاہیے آپ سے۔ تو وہ سٹیج ابھی نہیں ہے، ابھی تو وہ سٹیج ہے جو 10 سال یہ بگاڑ کے جو گئے ہیں دونوں، اس کو ٹھیک کرنا، وہ سٹیج ہے اس وقت، اور وہ عمران خان کر رہا ہے، اور اسی کے یہ خلاف ہیں سب لوگ مل کر کہ یہ کامیاب نہ ہو، تاکہ جو کچھ بھی اس کے ارادے ہیں اور لوگوں کو پکڑ کے احتساب کرنا وغیرہ وہ پوری طریقے سے کامیاب نہ ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں اس وقت صحیح ایٹیٹیوڈ ہے گورنمنٹ کا، اور ان کو کامیابی کی طرف آگے چلنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اور ان کو بالکل مائنڈ نہیں کرنا چاہیے اگر یہ اپوزیشن اکٹھی ہو کر ان کے خلاف کوئی بحث کھڑی کرنا چاہ رہی ہے۔ بالکل ٹھیک سر۔ ہم اپنے نیکسٹ